السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ علماء اکرام، سامعین اعظام، پردہ نشین، خواتین، آج کی اس بزم سعید کی مناسبت سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے فکر آخرت اور اس کے اسباب۔ ہم اور آپ اس طرح کے موضوع جو کہ آخرت کی تیاری، قبر، حشر اور پل صراط، یہاں کی تیاری کے لیے جس قدر سنیں گے، سمجھیں گے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ سے سعادت اور توفیق مانگیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اسلام پر، ایمان پر مستقیم ثابت قدم رہ سکیں گے، نیکیاں بٹور سکیں گے اور گناہوں سے اپنا دامن بچا سکیں گے۔ یہ موضوع اگرچہ بار بار کہا جاتا ہے یا ایسے ہی کسی بھی محفل کی موعظت اور نصیحت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن جتنی بار بھی اس کو سنا جائے گا،
اور جتنی بار سن کر کے اسے سمجھا جائے گا، اس کی عظمت اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات ہمارے ایمان سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک ہم دنیا میں کس لیے پیدا کیے گئے، یہ مقصد اور اس کے لوازمات، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، ان سب کی معلومات نہیں حاصل کریں گے، ہم اپنے حقیقی مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے فکر آخرت ایمان کی تر و تازگی ہے، فکر آخرت عین ایمان کا ایک لازمی حتمی جز اور حصہ ہے۔ ایسے ہی فکر آخرت کسی بھی مومن کی ایمان پر ثابت قدمی کی بڑی علامت اور بڑی نشانی ہے۔ یہ فکر جن کے سینوں میں، ذہنوں میں زندہ رہتی ہے، ان کا ایمان زندہ ہوتا ہے، اور یہ فکر جیسے جیسے کم ہوتی جاتی ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ فکر انسان میں مٹ گئی یا مر گئی تو پھر ایمان کے مٹنے اور ایمان کے مرنے میں دیر نہیں لگتی۔ جا بجا کلام مجید میں مختلف انداز اور مختلف اسلوب میں اللہ نے اسی فکر کی تلقین کی ہے، اسی فکر کی تعلیم دی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے، یہ ہم نے سنی ہوئی ہے، اسی لیے شروع میں کہا گیا کہ جتنا اس موضوع پر سنا جائے گا، یہ عنوان ہمارے ایمان سے براہ راست متعلق ہے۔ ایمان کا حتمی اور یقینی جز ہے ایمان بالیوم الآخر، کیونکہ کافر اور مومن کے بیچ میں جو نمایاں فرق ہے، ان نمایاں فرق میں سے ایک فرق کلام مجید نے یہ بھی بیان کیا کہ جو مشرکین تھے، کافرین تھے، ملحدین تھے، وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آپ دیکھیے سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 اسٹارٹ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اہل کفر کا یہ یقین ہے کہ وہ دنیا میں زندہ تو کیے گئے، اب جب زندہ کیے گئے ہیں تو مرنے پر بھی یقین ہے، مریں گے، مٹیں گے، زمین دوز ہوں گے، لیکن اس کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ آخرت کے منکر تھے کون؟ اہل کفر۔ اسی لیے رسول اللہ سے کہا گیا، قل، نبی آپ دو ٹوک کہہ دیجئے، بلا وربی، میرے رب کی قسم، یہ حتمی ہے، یہ یقینی ہے کہ جیسے ہی تم لقمہ اجل بنائے جاؤ گے، برزخی زندگی میں پہنچا دیے جاؤ گے، اور جب پہلی مرتبہ اللہ معدوم سے تمہیں وجود بخش سکتا ہے، موجود بنا سکتا ہے، تو پھر دوبارہ اس کے لیے موجود بنانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا تم بالضرور مرنے کے بعد اٹھائے بھی جاؤ گے، تمہارے کرتوت کے مطابق آگاہ بھی کیے جاؤ گے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ کام اللہ کے لیے بہت معمولی ہے، بہت آسان ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے اہل ایمان اور اہل کفر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے، اس میں سے ایک جو انکار کرے ایمان بالیوم الآخر کا، وہ کافر ہے۔ جو ایمان بالیوم الآخر کو تسلیم نہ کرے کہ آخرت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، یا ایسے ہی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اگر اس کا کوئی اقرار نہیں کرتا، اعتراف نہیں کرتا، تو پھر رب کا قرآن بھی، رسول اللہ کا فرمان بھی اسے کافر کہتا ہے، دین سے خارج تسلیم کرتا ہے۔ اور جو اس کا یقین کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے،
اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے سب کچھ نیلام کرتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے، قرآن کریم اسے پکا سچا مومن قرار دیتا ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس کا تعلق بالکل عنوان سے ہے، فکر آخرت، سورہ اسراء کی ہے، آیت نمبر 19۔ اسے سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کی آیت، اس کا ترجمہ مفہوم سمجھنا یہ ضروری ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو لوگ دنیا میں آنے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس لیے پیدا کیے گئے، ہم اور آپ کو ہمارا مقصد تخلیق ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، قرآن کریم ہو یا ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے اللہ کے نبی نے اللہ سے بیان کی۔ حدیث ہے جامع ترمذی کی 2466 نمبر کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک بالغنا، اے ابن آدم دنیا میں ہم نے جس لیے تجھے پیدا کیا ہے اسی کے لیے فارغ بن۔ کس لیے ہم پیدا کیے گئے؟ کلام مجید یہ بہت مشہور آیت ہے، بار بار سنی جاتی ہے، 56 نمبر کی سورہ ذاریات کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس اور جن کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب دنیا میں اللہ کی جو بیش بہا نعمتیں ہم کو ملی ہیں نا، صحت تندرستی کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، الی آخری، جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ ساری نعمتیں اس لیے دی گئی کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ان کو معاون بنایا جائے۔ یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ انہی نعمتوں میں مصروف رہیں، انہی نعمتوں میں مگن رہیں، انہی نعمتوں کو کھوئیں اور پائیں، اسی سلسلے میں دنیاوی اوقات آپ صرف کر دیں۔ فار ایگزامپل مال اللہ کی طرف سے دی گئی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ ہے جہاں سرے 10 نعمتوں کے تذکرے میں اللہ نے مال بیان کیا ہے۔ وہ آیت بہت مشہور ہے سورۃ الکہف کی، کیونکہ ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں موقع کی مناسبت سے، 46 نمبر کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال ہو اولاد ہو دنیا کی زینتوں میں سے ایک بڑی زینت ہے، دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کے بندو ہم دنیا میں اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ مال کماتے رہیں، مال جب کم ہو جائے تو اسے حاصل کرتے رہیں۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ اولاد اللہ کی طرف سے دی گئی تو پھر اولاد سے محبت کرتے رہیں، ان کے ارمان پورے کرتے رہیں، یا ایسے ہی ان کی الفت و محبت میں دامنگیر رہے۔ نہیں، ہم دنیا میں پیدا کیے گئے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو دوسری بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ وہ نعمتیں اس لیے دی گئی تاکہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان نعمتوں کا سہارا لیا جائے، ان نعمتوں کو ذریعہ بنایا جائے، وسیلہ بنایا جائے۔ آج ہم اور آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، ترازو بنائیں، میزان بنائیں، ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کیا اس کے لیے ہم کوشاں ہیں؟ اس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں؟ اس کے لیے ہم فارغ ہیں؟ اس کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں؟ اس کے لیے ہم اپنی مصروفیات جو دنیاوی ہیں ترک کرتے ہیں؟ چاہے یہ مسجد ہو یا اس کے علاوہ، یہ نشست ہو یا اس کے علاوہ، آپ دینی نشست اور بزم سعید کی حالت زار ایسی ہی پائیں گے۔ اگر اس کے برعکس کسی جگہ جہاں گناہ کی محفل رچی ہو یا پھر دنیاوی محفل سجی ہو،
وہاں بن بلائے مہمان بھی پہنچ جاتے ہیں. اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو پھر اپنے پیروں پہ ظلم کر کے اس طرح کی محفل کی زینت بنے رہتے ہیں. ہمارے پاس دنیا کے لیے کافی وقت ہے, ہمارے پاس دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کافی وقت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ایک انسان عارضی سفر کرتا ہے, اس سفر کو کامیاب بنانے کے لیے وہ وقت کا کتنا خیال کرتا ہے. مثلاً پلین سے جانا ہے تو جو ہدایات دی گئی ہیں کہ 3 گھنٹہ پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے, وہ اس ہدایت کے مطابق عمل پیرا ہے. 3 گھنٹے نہیں, اس سے پہلے ہی وہ اپنا سفر کامیاب رہے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے. یا اسی طریقے سے کسی کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی ہے, اس کا اپنا مفاد ہے, اس کا اپنا فائدہ ہے, اس نے رات کی تاریکی میں وقت دیا اور ایسی جگہ بتائی جہاں رات میں جانا خطرے سے خالی نہیں, لیکن مفاد ہے, مطلب ہے, تو انسان اس وقت خطروں کو مول لے کر کے, یا یوں کہہ لیجئے دوسرے لفظ میں سر بکف ہو کر کے, کفن بردوش ہو کر کے بھی, جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے بھی کہ دنیا کا مفاد ہے اس سے ملیں گے. نہیں ملیں گے تو مفاد حاصل نہیں ہوگا. لیکن ہم جن چیزوں کے لیے جی رہے ہیں, جن چیزوں کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں, اور جن چیزوں کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں, اس لیے تو ہم پیدا ہی نہیں کیے گئے. ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, آپ بتائیے فجر کی نماز کیا ہم اور آپ کو پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ فجر کی نماز کے ہم پابند ہیں. بلوغت کے بعد چاہے مرد ہو یا خاتون, اگر وہ صاحب اسلام ہیں ان کے اوپر نماز ہے, اور نماز کی تعداد ہم جانتے ہیں. قرآن کریم کا یہ حکم بھی ہم بار بار سنتے ہیں, 238 نمبر کا سورۃ البقرہ کا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کیجئے, بالخصوص عصر کی نماز کی. یعنی نمازوں کی تعداد بتائی گئی ہے, جیسا کہ 654 نمبر کا ایک اثر ہے صحیح مسلم میں, من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی الصلوات الخمس. کل جو اللہ کے یہاں اپنے آپ کو مسلم شمار کروانا چاہتا ہے, اس کو 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہی ہوگی. اور اس کا جو طریقہ کار بتایا گیا, مردوں کے لیے مسجد میں آنا, باجماعت نماز کو ادا کرنا, وقت پہ نماز پڑھنا, اسی طریقے سے وہ 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. دنیاوی فوائد کے لیے وقت کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں؟ ہم اور آپ دونوں ہی کیا نمازوں کی پابندی کے لیے وقت پہ پہنچنے کی مواظبت کرتے ہیں؟ کبھی کبھی آ جاتے ہیں, تکبیر اولیٰ ہمیں مل جاتی ہے, لیکن مواظبت ہے, مداومت ہے کہ ہم ہر نماز کی ادائیگی کے لیے وقت سے پہلے پہنچیں گے, تاکہ جو اجر و ثواب ہیں وہ ہمارے ذخیرے آخرت میں بڑھتا جائے. 241 یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. بات نکل رہی ہے لیکن یہ بات پوری کر دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی فلہ براءتان, براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. 40 دن تک جس نے 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لی, اللہ دیکھیے غفور الرحیم, اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے. حدیث بتلا رہی ہے 40 دن. اگر دنیاوی معمولی سی نعمت کے لیے کسی کو مشکل ترین کام پر 40 دن نہیں 40 مہینے معمور کیا جائے اور اس کو تھوڑی سی فائدے کی لالچ دی جائے, تو وہ شخص 40 مہینے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ مشکل ترین کام کر گزرے گا. کیوں؟ دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے. راتوں میں محنت کروا لیجئے, صبح محنت کروا لیجئے. کتنے والدین ہیں بچوں کی اسکول بالکل علی الصبح ہے, اور کبھی جب موسم سرما ہے,
ٹھنڈی کے ایام ہیں جیسے گزر رہے یا جو گزرے، اس میں فجر کی اذان کے وقت ہی بچے کی اسکول ہے، اذان سے پہلے بستر سے جسم الگ ہو جاتا ہے، نیند کی قربانی دے دی جاتی ہے، لیکن کس لیے؟ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے۔ اگر نیند قربان نہیں کی گئی تو ایک دن کی تعلیم کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، جن کا بزنس ہے یا ایسے ہی ذریعہ معاش ہے، مثلا دودھ کا ہو یا کسی اور شے کا، بالکل علی الصبح جب سورج بھی پوری طرح طلوع نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ نیند کی لذت کو قربان کر دیتے ہیں۔ کس لیے قربان کرتے ہیں؟ اگر نہیں کریں گے تو جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا کے لیے معمولی سی نعمت کے لیے ہماری بیداری دیکھیے، ہماری فکر دیکھیے، اور ایسے ہی دنیا کے لیے ہماری ہوش مندی، دانش مندی، یا ایسے ہی ایکٹیویٹی کہ ایک انسان دنیا کے لیے کس قدر ایکٹیو ہے، دنیا کے لیے کتنا چاق چوبند ہے، دنیا کے لیے کس قدر اپنے وقت کا وہ صحیح استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 دن 5 وقت کی نماز، صرف ایک شرط، یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کو وہ پالے۔ یہ آسان ہی ہیں اللہ کے بندوں، مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے کچھ حدیثیں ہیں جس میں بتایا گیا جب بندہ عذاب دیا جاتا ہے نا، تو وہ کس لیے عذاب دیا جاتا ہے؟ ایک حدیث جو 216 نمبر کی صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی بیان کرتے ہیں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، ایک موقع تھا قبرستان کے پاس سے آپ گزر رہے تو 2 قبریں، یہ واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، یہ 2 صاحب قبر عذاب دیے جا رہے ہیں، وما يعذبان فی کبیر، لیکن بڑی شے میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ جس گناہ کا تذکرہ ہے وہ گناہ کبیرہ ہی ہے۔ پھر کیوں کہا گیا وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے شے کے وجہ سے ان کو گناہ نہیں، ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی وہ گناہ جس کے یہ 2 صاحب قبر مرتکب تھے گناہ کبیرہ ہی ہے۔ فکان یمشی بالنمیمہ، ایک چغل خور تھا، زبان سے ایسی باتیں کرتا جس سے کہ 2 الفت محبت کرنے والے آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تو یہ گناہ کبیرہ ہی، لیکن اس سے بچنا آسان تھا، اس سے بچنا آسان تھا۔ اور دوسرا لا یستتر من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑی شے کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی جس گناہ کے یہ مرتکب رہے، توبہ نہیں کی، ان گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا، آسان ہی تھا، پھر بھی انہوں نے ایسے گناہ سے اپنا دامن نہیں بچایا۔ تو نفاق سے بچنا اللہ کے بندوں، اور دوزخ سے بچنا اللہ نے آسان رکھا ہے، لیکن آسان ان کے لیے ہے جو شخص آسانی چاہتا ہے، آسان ان کے لیے ہے جو شخص آسانی کے لیے محنت کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 40 دن، ہم اور آپ ماشاءاللہ کتنی عمر دے دیے گئے، اور مزید ہماری عمر کتنی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے 3550 نمبر کی ایک حدیث جو کہ جامع ترمذی کے اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 60 سے 70 کے بیچ یہ وسط ہے، امت محمدیہ کی عمر کی تحدید ہے۔ 60-70 سال زیادہ تر لوگ دیے جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس عدد کو بھی تجاوز کریں گے، اس سے بھی زیادہ دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 40 سال تک آپ
با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لو. 40 سال نہیں کہا, 40 مہینے نہیں کہا, 40 دن. اگر کوئی شخص اہتمام کر لے وقت کا اور پہنچ جائے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے, کتبت لہو براءتان, اس کے لیے 2 براءتیں تقدیر کی قلم سے اللہ لکھوا دیتا ہے. براءۃ من النفاق, جب تک جیے گا اللہ منافق کی فہرست سے اس کو بری رکھے گا, یہ منافق نہیں بنے گا, مسلم ہی رہے گا. اور دوسری برات براءۃ من النار, یہ جی کر کے اگر میرے پاس آیا بھی, دنیا سے رخصت ہوا بھی, تو میرے عذاب میں کبھی داخل نہیں ہوگا, اپنا عذاب اس کے اوپر میں حرام کر دوں گا, دوزخ سے ہمیشہ کے لیے اسے بری کر دوں گا. ہم پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے, آج عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر وقت ہو, کسی کو پیمنٹ لینا ہے, وہ چپل, وہ جوتے, وہ پیر سب گھس جاتے ہیں. 40 دن نہیں, اس سے بھی زیادہ, جو ٹائم بتلایا ہے پہلے ہی پہنچ گئے. حضرت ہم حاضر ہیں, آپ نے یہ وعدہ کیا ہے, یہ ٹائم دیا, اس سے پہلے ہی پہنچ گئے. کیا پیمنٹ چاہیے؟ جنت سے بڑھ کر کے کیا انعام ہیں. دوزخ سے بچنے پر یا نجات دینے پر اللہ کی طرف سے جو انسان کو بشارت ملتی ہے, اس سے بڑھ کر, اس سے بلند تر, بہتر, برتر کیا اللہ کا فضل اور کیا اللہ کا کرم ہے کہ ایک انسان کو اللہ دوزخ سے بری کر دے, دوزخ کو اس کے اوپر حرام کر دے. اصل کامیابی یہی ہے. 185 نمبر کا ٹکڑا جو سورہ آل عمران کا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز, جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا. اب یقین ہے جب دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو جنت میں ہی داخل کیا جائے گا, اور جنت میں جب داخل ہو گیا دوزخ سے بچا کر کے, فقد فاز, کامیاب, کامراں یہی ہے. تو اللہ نے کہا, ابن آدم ہم نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے فارغ ہو جا. یہ مقصد کے لیے فارغ ہونا, عبادت کے لیے اپنے وقت کا استعمال کرنا فکر آخرت ہے. قرآن میں اللہ نے کہا, من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, جو آدمی جلد ختم ہونے والی زندگی چاہتا ہے, ہم چاہیں گے تو دیں گے, اور اگر چاہیں گے تو نہیں دیں گے. لیکن یہ زندگی بہت مختصر ہے, بہت عارضی ہے, یا ایسے ہی آخرت کے مقابل تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا ہم نے وہ حدیثیں نہیں سنی 2858 نمبر کی صحیح مسلم کی, مد دنیا فی الآخرہ الا ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. ایک انسان انگلی کا اوپری حصہ سمندر میں ڈالے اور نکالے, اس کے انگلی کے اوپری حصے پر جو سمندر کا پانی یا قطرہ لگا ہوا ہے, اس کی سمندر کے مقابل کیا حیثیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اتنی بھی وقعت, اتنی بھی حیثیت دنیا کی یا اس کی کامیابی کی اور اس کی زیب و زینت کی, جو کچھ بھی اس میں موجود ہے ان سب کی آخرت اور اس کی نعمتوں کے مقابل نہیں ہے. ایک قطرہ سمندر کا اس طریقے سے حیثیت رکھتا ہے کہ وہ سمندر ہی کا قطرہ ہے, اگرچہ سمندر تا حد نگاہ ہے, انسان جہاں تک دیکھ سکتا ہے, اور اس میں موجود پانی لا تعداد ہے, بے حساب ہے, پھر بھی یہ قطرہ کچھ حیثیت رکھتا ہے. اتنی حیثیت بھی اس دنیا کی, اس دنیا میں موجود تمام تر نعمتوں کی آخرت اور اس میں موجود نعمتوں کے مقابل نہیں ہے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور تعلیم. اسی لیے کہا, جو جلد ختم ہونے والی زندگی چاہتا ہے, ہم دے دیں تو بھی اور اگر نہ دیں تو بھی. اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا ہر چاہنے والے کو نہیں ملتی,
ہر دنیا کے بندے کو دنیا اللہ کی طرف سے نہیں دی جاتی، یہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ کس کو دنیا دینی ہے، اللہ چاہے اسے دنیا دے۔ اور یہ جلد عاجلہ جو کہا گیا ہے، ابھی حالات جس طریقے سے ترک یا سیریا اور لبنان اور اس کے اطراف ممالک پر رونما ہوئے، ہم نے اس کے متعلق سماعت کیا ہے۔ ایک آن میں، ایک لمحے میں ایک انسان کی پوری جائیداد، زندگی بھر کی پوری کمائی، مال کی شکل میں ہو، رشتہ دار کی شکل میں ہو، خون کی شکل میں، اولاد اس کی شکل میں، فیملی، اہل و عیال، ایک آن، ایک لمحے میں زمین میں ملبے کی شکل اختیار کر گئی، زمین دوز ہو گئی، لقمہ اجل بن گئی۔ اس سے بڑھ کر کے کیا مثال ہے کہ یہ دنیا کتنی جلد ختم ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے مثال جو دی ہے 24 نمبر کی آیت سورہ یونس کی، کہا گیا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا لیلا او نہارا۔ دنیا کی مثال آسمان سے نازل ہونے والا پانی ہے، پانی ایسی زمین پہ گرتا ہے جو پانی قبول کر کے ہریالی نکالتی ہے، فصلیں اگاتی ہے۔ جب ایسی زمین پر پانی آیا، وہاں سے فصلیں نکلی، یعنی پانی سے سچائی کی گئی، زمین کی آبیاری کی گئی۔ ایک شخص جو زمین کا مالک ہے، کئی دن زمین کی آبیاری کر کے، وہاں محنت کر کے، کھیتی کر کے، یہ آرزو، یہ امید رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے میرا ثمرہ ملے گا، میرا پھل ملے گا، اور جب آنکھوں کے سامنے اس کا پھل اور اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ پوری طرح خوش ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ میں قادر ہوں اپنے رزلٹ لینے پر، اپنا نتیجہ لینے پر۔ جب وہ قدرت کا بھی اظہار کر دیتا ہے کہ یہ تو بس میری کمائی ہے، مل کے ہی رہے گی، رات میں جب بستر پہ سوتا ہے تو اللہ کہتا ہے اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ناگہانی ایک آفت لمحے بھر کی، اس کی کئی دنوں کی کمائی اور آنکھوں کے سامنے اس کا رزلٹ، نتیجہ، جس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو میرا ہی ہے، مجھ سے جدا ہوگا ہی نہیں۔ ایک آن میں آسمانی وبا آتی ہے اور اس زمین کو ایسا کر جاتی ہے کہ جیسے کبھی اس پر کوئی سبزہ یا کوئی ہریالی تھی نہیں۔ یہ مثال ہے کہ انسان 60 سال تک، 70 سال تک دنیا کماتا ہے، اور جب اس کے پاس دنیا آ جاتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا میری ہے، میری کمائی ہے، میں اس کا استعمال کروں گا۔ جب وہ قدرت تک کا اظہار کر لیتا ہے کہ میں نے کمایا، اب اس پر پورا میرا ہی حق ہے، میرے علاوہ استعمال کون کر سکتا ہے، رب العالمین کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان اس وقت جب وہ اپنی کمائی کی قدرت پر پہنچتا ہے، 60-70 سال کا لمبا عرصہ لگا کر کے، کہ اب یہ میں استعمال کروں گا، اللہ لقمہ اجل بنا دیتا ہے۔ اور یہ فیصلہ قرآن کریم نے کتنی جگہوں پہ سنایا، چاہے 61 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ نحل کا ہو، 34 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورۃ الاعراف کا ہو، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعہ ولا یستقدمون، جن کا آخری لمحہ جب آ جاتا ہے تو ان کی کتاب زندگی کو اللہ بند ہی کروا دیتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ خاتون حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، آخری لمحہ ہے، اس خاتون کو دنیا چھوڑنی ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو شخص دنیا سے گیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا آخری لمحہ تھا، وہ دنیا چھوڑ کے جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے وہ رفاہی کام کرتا تھا، خدمت خلق کرتا تھا، اس کے اوپر کتنے لوگوں کی ذمہ داریاں تھی،
وہ کتنے لوگوں کے پیٹ بھرتا تھا. نہیں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آخری لمحہ جن کا آ جاتا ہے، یعنی جن کی موت جہاں طے کر دی جاتی ہے، ان کو وہاں اپنی زندگی سے ہار ماننی پڑتی ہے. تو 70 سال تک ایک انسان دنیا کما کے جب یہ سوچتا ہے کہ اب اس کا استعمال کروں گا، اللہ اسی وقت اسی آن اس کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے. یہ ہے دنیا عاجلہ، کتنی جلد ختم ہونے والی ہے. اور یہ دنیا دھوکے کا سامان اسی لیے کہا گیا کہ آپ اس کے پیچھے زندگی لگاتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں، پھر بھی یہ دنیا آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. دھوکہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ جس کو سب کچھ دیں لیکن وہ آپ سے وفا نہ کرے. ہم اگر سب کچھ دنیا کے لیے خرچ کر بھی دیں تو بھی یہ یقینی بات ہے کہ ایک دن یا تو آپ دنیا سے جدا کیے جائیں گے یا دنیا آپ کو چھوڑ کے جائے گی. دونوں میں سے ایک تو ہونا ہی ہے. اور یہ فیصلہ ہم نے سنا ہے ایسی آیت میں جو سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک آیا ہے دنیا میں مرنے کے لیے. 2627 نمبر کی آیت سورہ رحمان کی بہت مشہور ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو روئے زمین پہ ہے، چاہے جاندار ہو یا بے جان، سب کچھ فنا ہوگا، مٹے گا. اگر ذات باقی ہے تو رب العالمین کی ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. 88 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا سورۃ القصص کا، کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. ہر ایک دنیا میں اسی لیے آیا ہے کہ وہ ہلاک ہوگا، وہ مٹایا جائے گا. تو دنیا میں جو بھی ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا. اسی لیے اللہ نے کہا من کان یرید العاجلہ، یہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے. اگر ایک انسان اسی کے لیے جیے گا تو ہم چاہیں گے تو دنیا دیں گے، ہم چاہیں گے تو نہیں دیں گے. لیکن دونوں صورت میں دنیا والوں کے لیے، دنیا داروں کے لیے جو محض دنیا میں دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل رسوا کر کے دوزخ رسید کیے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹ کے اللہ جہنم میں ڈالے گا. اور آگے کہا گیا ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. آج شادی ہو تو پھر ہمارے پاس سرمایہ ہے، فیاضی اور سخاوت کے اظہار کے لیے خوب پیسہ ہے. کیوں کہ یہ ہماری آن، ہماری بان اور ہماری شان کا مسئلہ ہے. لیکن تعمیر مسجد ہو یا اسی طریقے سے خیر کے کام ہو، دینی امور کی تنظیم کے کام ہو، تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہم آخرت کے لیے کوششیں کاوشیں نہیں کرتے، ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں. ابھی کچھ مثالیں دی گئیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے تو نیند کی قربانی ان کے لیے دی جائے گی، لیکن اپنی نفس کی نجات کے لیے کہ یہ نفس دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اس کے لیے نیند کی قربانی نہیں دی جائے گی. دنیاوی عارضی سفر کرنا ہے، اگرچہ آدھی رات کو جانا پڑے، کیونکہ وہ دنیا کا سفر ہے، کامیاب ہونا چاہیے، تو پھر آدھی رات تک کی نیند قربان کی جائے گی. قیام اللیل کے لیے نیند قربان نہیں کی جاتی. کیوں؟ قیام اللیل آخرت کی تیاری ہے، وہاں انسان آخرت کی تیاری کے لیے وقت نہیں دیتا. ایسے ہی کوئی اپنا دنیا سے گیا، یا ایسے ہی ہماری نعمتیں جو ہمارے پاس تھیں بطور آزمائش ہم سے سلب کر لی گئی، آنسو بہائے جائیں گے، رویا جائے گا، شکایت کی جائے گی. لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں نہیں، اس لیے اس کے ڈر اور خوف کے لیے یہ آنکھیں نمدیدہ نہیں کی جائے گی، یہ آنکھیں اشکبار نہیں ہوں گی. ہم سب کچھ دنیا ہی کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ہماری کوششیں اور کاوشیں کیا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ انسان کی جو عمر طے کر دی گئی ہے 60 سال اگر آپ مان لیں، تو پھر 24 گھنٹے کے اعتبار سے 8 گھنٹہ اگر انسان ورک کرتا ہے یا ذریعہ معاش میں لگاتا ہے تو 20 سال ایسے ہی نکل گئے. 8 گھنٹہ اگر انسان آرام کرتا ہے تو 20 سال ایسے ہی نکل گئے. 40 سال ایسے ہو گئے ہوش سنبھالتے ہوئے، یا ایسے ہی ذہین فتین ہوتے ہوئے بلوغت کی
تحدید یا بلوغت کی حد کو پہنچتے ہوئے انسان 15 سال کا ہوتا ہے. 15 سال بالغ ہونے کو لگتے ہیں. کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے اور دوسرے امور بھی ہیں. ان سب کو اگر 10 یا 15 منٹ میں تقسیم کرے 60 سال کے اعتبار سے تو 5 سال دنیاوی حاجات ہی میں یہ 60 سال خرچ ہو جا رہے ہیں. مزید یہ کہ ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، ہمارے ذہنوں میں کہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. ہم بھی ہمارے اوقات کو دنیا ہی میں لگا رہے ہیں. ویسے ہی دنیاوی زندگی دنیا ہی میں خرچ ہو رہی ہے، لیکن اپنے قیمتی اوقات میں سے اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے عقل مند لوگ وقت نکالتے ہیں. پھر چاہے وہ وقت نیند قربان کر کے نکالنا پڑے یا دنیا کی مصروفیت کو پیروں تلے راند کے نکالنا پڑے. یہ عقل مند جو آخرت کی فکر کرتے ہیں، نہیں جو 60 سالہ زندگی اس امت محمدیہ کی وسطی تحدید کر دی گئی ہے کہ زیادہ تر یہی عمر دیے جائیں گے، وہ تو دنیاوی حاجات میں ہی خرچ ہو جا رہی ہے. اور جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کو بھی ہمیں انہی عمر کے لمحات میں ہی حاصل کرنا ہے. اگر ہمارے ذہنوں میں آخرت کا ڈر یا آخرت کی تیاری یہ نہیں ہوگی تو ہم دنیاوی حاجات کے اوقات میں سے آخرت کے لیے وقت کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ آلریڈی وہ اوقات دنیاوی ضروریات پہ ہی خرچ ہونے والے ہیں. ایک انسان ہوش مند ہوگا، عقل مند ہوگا، آخرت کے لیے بہت زیادہ مستعد ہوگا، جنت حاصل کرنے کا بڑا لالچی ہوگا، دوزخ سے بچنے کا بڑا امیدوار ہوگا. وہی دنیاوی حاجات پوری ہونے والے اوقات میں سے نکالے گا وقت کہ مجھے سب سے پہلے وقت نکالنا ہے اس زندگی کے لیے جس زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، جس زندگی کی ابتدا 50,000 سال سے ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اس لیے ہم اور آپ آخرت کے لیے جئیں، آخرت کے لیے وقت نکالیں. اگر آخرت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو ہم اپنے آپ کو اگرچہ سمجھے کہ مسلم ہیں، مومن ہیں، قرآن کریم کہتا ہے نہیں. جو آخرت کے لیے جیے گا، اللہ سے دنیاوی زندگی میں آخرت کی کامیابی مانگتا رہے گا، اس کے لیے وسائل ڈھونڈ کر کے عملی جامہ پہناتا رہے گا، اللہ کہتا ہے ایسی کوششوں کو شرف قبولیت بخشیں گے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایسے انسان کو ایمان کی سرٹیفکیٹ دیں گے کہ ہاں ہم نے جو لمحات تمہیں دیے تھے وہ تمہاری دنیاوی ضروریات کے لیے ہی تھے، لیکن تم عقل مند تھے، ان لمحات کو تم نے دنیاوی ضروریات سے بالا تر کر کے آخرت کی تیاری میں استعمال کیا. یہی عقل مندی حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے. جیسا کہ یہ مشہور حدیث ہم نے سنی ہے، چاہے وہ 4259 نمبر کی ابن ماجہ کی ہو. ایک موقع سے رسول اللہ سے کسی نے پوچھا ای المؤمنین اکیس یا رسول اللہ، مومنین میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون؟ آج ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ جو دنیا میں یہ بن گیا، یہ بن گیا، یہ بن گیا، انجینئر بن گیا، ایڈوکیٹ بن گیا، یا ایسے ہی دنیا کا بڑا حاکم سلطان رئیس بن گیا، سرمایہ دار بن گیا، بڑا بزنس مین بن گیا، تاجر بن گیا، یا دنیاوی تعلیمات کا بڑا ماہر بن گیا، یہ سب عقل مند. رسول اللہ کسے عقل مند کہہ رہے ہیں؟ اکثرهم للموت ذکرا. یہ پہلی خوبی، جسے دنیا میں اپنی زندگی سے پیار نہیں، موت کی یاد ستائے، جسے اپنا دنیا میں زندہ رہنا نہیں بلکہ مرنا یاد ہو. اسی لیے کتنے صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ نے یہ نصیحت کی. آپ جامع ترمذی کی حدیث جیسا کہ 2333 یعنی 2333 نمبر کی، 4114 ابن ماجہ کی، رسول اللہ نے ایک صحابی کو وصیت کی جس میں ایک جملہ تھا عد نفسک من اصحاب القبور. دنیا میں جی رہے ہو نا، زمین پر رہ رہے ہو تو زمین میں جانے کی تیاری کرو، اور وہ بھی اس طرح کہ اپنا شمار زندوں میں نہیں مردوں میں کرو. ماشاء اللہ یہ فین، یہ لائٹ، یہ اے سی یا اور دنیاوی آسائش، دنیاوی
اور نعمتیں جو انسان کو راحت یا ایسے ہی تسکین پہنچاتی ہیں، انسان دنیا میں اس کا خوب استعمال کرتا ہے یا اسے حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے زمین کے اندر کی تاریکی کتنی ہے؟ جب آپ زمین کے اوپر رہتے ہوئے اوپر کا اندھیرا برداشت نہیں کر سکتے، اندر کا کیسے کریں گے؟ اور یہاں رہتے ہوئے کئی کروڑ ہاں میل دور سورج کی تپش آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر زمین کے اندر اللہ نہ کرے جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی، اس کی تپش اور اس کی تماست کیسے برداشت کریں گے؟ اور اسی طریقے سے یہ ماشاءاللہ جو جسم پر کپڑے ہیں، ہم ایک دن سے زیادہ اسے اپنے جسم پر باقی نہیں رکھ سکتے، گندے ہو جاتے ہیں نا، پوری طرح زمین میں ملیاں میٹ، کفن پر آپ کب تک اعتبار کریں گے؟ اور ایسے ہی ہم دنیا میں کتنا ہی وسیع اور کشادہ روم یا گھر دیے جائیں، چاہت یہی رہتی ہے اور وسعت ہو جائے اور کشادگی ہو جائے، 2 گز زمین یا اس سے بھی کمتر زمین کا حصہ، یہی ہمارا کمرہ ہے، یہی ہمارا گھر ہے، اس میں ہمیں 1 سال 100 سال 200 سال یہ مہلت جو معلوم ہے، اتنی مہلت تک نہیں رہنا، کتنا رہنا ہے یہ ہم بھی نہیں جانتے، یا اللہ جانتا ہے، پھر وہاں کی تیاری ہم نے کیوں نہیں کی؟ اسی لیے عد نفسک من اصحاب القبور، زندے انسان جو صحابی ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ زمین پر رہتے ہوئے اوپر کی تیاری کم، اندر کی تیاری زیادہ کریں، کیونکہ زمین کے اوپر اگر پریشانیاں آئی ہیں تو ان پریشانیوں کا علاج ممکن ہے، اور جو لوگ پریشانیوں کا مداوا بنیں گے، حل کرنے والے معاون بنیں گے، وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اپنوں نے ٹھکرایا تو غیر آپ کو سہارا دے دیں گے، ہوتا ہے نا ایسا؟ زمین کے اوپر کی پریشانیاں بانٹ لی جاتی ہے، تقسیم کر لی جاتی ہے، لیکن زمین کے اندر کی پریشانی جسے ہم سن نہیں سکتے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر دور کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک انسان مدد کے لیے دہائی دے رہا ہے، آپ سنیں گے تب نہ سمجھیں گے تب طاقت کے ہوتے ہوئے آپ مدد کر سکیں گے۔ آپ سن نہیں رہے ہیں تو سمجھ نہیں رہے ہیں، اور جب سمجھ نہیں رہے ہیں تو مدد کا سوال ہی نہیں، یا ایسے وہ اشارات کر رہا ہے لیکن آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اس کے اشارات آپ نے نہیں سمجھے، تو پھر آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ مدد کے لیے سننا یا ایسے ہی دیکھنا اور طاقت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہمارا قریبی، ہمارا عزیز والد ہو یا والدہ، یا ایسے ہی جو ہمارے قریبی خونی رشتہ دار، یا ہمارا لڑکا، ہماری لڑکی، اللہ نہ کرے یہ ایک مثال ہے، قبر کے حوالے ہوئے، سپرد قبر ہم نے کیا، ان کو تکلیف ہے یا ان کو پریشانی ہے، نہ ہم دیکھ پا رہے ہیں نہ ہم سن پا رہے ہیں، کیا ہم مدد کر سکتے ہیں؟ اسی لیے عد نفسک من اصحاب القبور، یہ فکر آخرت ہے، زندہ جب تک ہو تب تک آخرت کی تیاری کر سکتے ہو، لیکن جب یہ زندگی موت میں تبدیل کر دی جائے گی، دنیا کے مسافر سے آخرت کی منزل پر آپ پہنچا دیے جائیں، برزخی مرحلے پر آپ پہنچا دیے گئے، تو آپ چاہتے ہوئے بھی برزخ کی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ وہ مشہور آیات چاہے 9899 نمبر کی ہو، سورۃ المومنون کی ہم نے سنی ہوئی ہے، جس میں کہا گیا کہ ایک انسان آخرت کی تیاری نہیں کرتا، مجرم ہے یا ایسے ہی اللہ کا نافرمان ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اچانک جب موت آتی ہے تو بلبلا کے انسان فریاد کرتا اللہ کے سامنے، اللہ میں نے جس مقصد کے لیے تو نے پیدا کیا اس کے لیے تو ذخیرہ کیا ہی نہیں، اس کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہی نہیں۔ دنیا میں ہم اپنوں سے ملنے جاتے ہیں، اور اپنا اگر کوئی بڑا ہو تو تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں۔ رب العالمین سے ہر کسی کو ملنا، اللہ کے بندو، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور جب
مالک الملک سے ملنا ہے، احکم الحاکمین سے ملنا ہے۔ تو ایسے ہی خالی ہاتھ بغیر تحفے کے بغیر ہدیے کے چلے جائیں گے؟ شرم نہیں آئے گی ہمیں؟ دنیا میں ہم رشتے نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا اور اہمیت کا خیال کرتے ہیں، خالی ہاتھ جانا کسی کے گھر مناسب نہیں سمجھتے۔ اللہ کے گھر خالی ہاتھ جائیں گے تو کیا اللہ ہماری توقیر کرے گا؟ اللہ ہماری تعظیم کرے گا؟ 1016 نمبر کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، بتلایا گیا ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ یوم القیامہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان۔ کوئی بھی ہو، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم، بندہ ہے اللہ کا، قیامت کے دن اللہ سے ضرور ملاقات کرے گا، اللہ بات کرے گا۔ اور جب اللہ بات کرے گا، حساب لے گا، تب وکالت کے لیے کوئی بیچ میں ترجمان بھی موجود نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ 95 نمبر کی حدیث ہے، جو 95 نمبر کی آیت ہے سورہ مریم کی، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اللہ کے پاس تنہا جائے گا۔ اور دیکھیے جب ملاقات ہوگی تو انسان کیا دیکھے گا؟ حدیث میں ہی ہے، جس طرف یعنی اگر رائٹ اس نے دیکھا ہے فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِن فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، جیسے ہی رائٹ کو دیکھے گا تو اس کے سامنے اس کے اعمال ہوں گے۔ وَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِن فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، جیسے ہی لیفٹ دیکھے گا اس کے پاس یا اس کے سامنے اس کے اعمال ہوں گے۔ آگے دیکھے گا تو آگ ہوگی دوزخ کی، تیاری کی ہوگی، تحفہ لیا ہوگا، اور ایسے ہی ذخیرہ اندوزی کی ہوگی تو رب العالمین اس آگ سے اسے بچا لے گا۔ نہیں کی ہوگی تو پھر جیسے ہمارے یہاں کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جانا یہ اپنی توہین کرنا ہے، رب العالمین کے یہاں خالی ہاتھ اگر کوئی گیا تو پھر وہ یہی کہے گا، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا ہے کسی موقع سے، بہت سی آیات ہیں سورہ حاقہ کے اندر، غالباً 24 نمبر سے 25 نمبر سے لے کر کے اخیر تک، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، میرا حساب مجھ کو بتایا نہ جاتا، نام اعمال مجھے دیا نہ جاتا، کاش میں زندہ ہی نہ رکھا جاتا، مار دیا جاتا۔ تو جس کے پاس اچانک موت آتی ہے اور وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا دنیا میں، تو اللہ سے بھیک مانگتا ہے، اللہ تھوڑی مہلت دے دے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، مہلت نہیں ملنے والی۔ اس لیے ہم دنیا میں جیتے ہوئے، زمین کے اوپر رہتے ہوئے اندر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے وہ صحابی کو عد نفسک من اصحاب القبور، یہ نصیحت اسی وجہ سے کی۔ اور دیکھیے فکر آخرت کی ایک بڑی تعلیم رسول اللہ نے دی ہے، اور اس تعلیم کو صحابہ نے حرز جاں بنایا، اسی لیے کامیابی کا صحرا تاج بن کر کے ان کے سروں پر شریعت کی طرف سے دیا گیا۔ رسول اللہ نے اسے سب سے بڑا کامیاب قرار دیا جنہوں نے آخرت کی تیاری مکمل کی۔ ایک حدیث ہے جو کہ 4195 نمبر کی ہے، یہ ہم نے سنی ہے اس سے پہلے۔ ایک موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں موجود تھے اور وہاں آپ نے میت کی تدفین کی۔ آج ہمارا دنیا سے رشتہ اتنا گہرا ہو چکا ہے، اور یہ شیطانی آلات جو ہمارے ہاتھوں کی زینت بنے رہتے ہیں، ہوش کیا یا ایسے ہی انسانی مزاج، انسانی دماغ، سب کچھ اسی میں ہی محو رہتا ہے۔ انسان کے گرد و پیش میں کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، کہیں پر بھی اس کا رجحان نہیں ہے، محض وہ اپنے موبائل کے اندر مصروف اور منہمک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت افسوس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کہنی پڑتی ہیں کہ میت کی تدفین کا موقع ہے، نماز جنازہ کا منظر ہے، جہاں بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور کس لیے کیا گیا؟ آپ صحیح مسلم کی وہ روایت 945 نمبر کی، من صلی علی جنازۃ فلہ قیرات ومن شہد دفنہا فلہ قیرات، نماز جنازہ میں جس نے شرکت کی اس کو 1 قیرات ملے گا، تدفین میں جو حاضر ہوا اس کو 1 قیرات ملے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی قیرات کیا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں احد پہاڑ دیکھا ہے؟
احد پہاڑ یا ایسا ہی بڑا پہاڑ یہ ایک قیرات ہے. اتنا زیادہ اجر. نماز جنازہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے, میت کی تدفین کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے, اتنے وقت کی عبادت ادا کرنے میں ایک احد پہاڑ کے برابر نیکی دی جا رہی ہے. کس لیے اللہ کے بندو, کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہ موقع محل عبرت کے ہیں, نصیحت کے ہیں. آج چار کندھوں کے سہارے جس کو ہم نے الوداع کہا ہے, منو مٹی کے نیچے جسے دفن کیا ہے, ایک دن بارات ہماری بھی نکلے گی. ہم بھی ایسے ہی منو مٹی کے نیچے دفن ہوں گے. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ گیا, اس کے رشتہ دار, اس کی اولاد یا اس کا چھوٹا مال اس کے پیچھے رہ گیا. ہمارے ساتھ بھی جو بھی جڑے ہوئے ہیں, جب آخری وقت ہمارا آئے گا ہم جائیں گے تو ہمارے پیچھے بھی سب کچھ چھوٹ جائے گا. صرف ہمارا کیا ہی ہمارے ساتھ ہوگا. اور نہیں یقین آتا تو صحیح مسلم کی یہ حدیث جو سنی جاتی ہے 2960 نمبر کی, یتبع المیت ثلاث اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد. میت کے ساتھ زیادہ تر تین چیزیں چلتی ہیں, اہل و عیال بھی چلتے ہیں, مال بھی چلتا ہے, عمل بھی چلتا ہے. دو چیزیں واپس آ جاتی ہے, اہل و عیال اور مال. ساتھ کیا رہتا ہے؟ ساتھ وہی جسے دنیا میں کیا ہے, چاہے بھلائی ہو یا برائی, یہی ہمارے ساتھ چلے گا, یہی ہمارے ساتھ رہے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر میت کی تدفین کر کے جلس علی شفیر القبر, قبر کے کنارے بیٹھ گئے. فبکا, روئے. یہ کون انسان ہے جو رو رہا ہے, جس کے بارے میں ہم نے بہت سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا, بہت کچھ. ایک حدیث ہے جو کہ السنہ لابن ابی عاصم کے اندر ہے, غالباً 1388 نمبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خود بتلاتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں, نکلا, اللہ نے مجھے مقالید اور ایسے ہی دوسری چیزیں عنایت کی, جس میں سے آپ کہتے ہیں مقالید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جنت کی چابی دے دی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اعطیت مفاتیح الجنہ, جنت کی چابیاں دے دیا گیا ہوں. یہ ہستی ہے جنت کی چابی جن کو دے دی گئی, کوئی شک نہیں. جنت سب سے پہلے انہی کے لیے کھولی جائے گی. جنت پہ دستک سب سے پہلے یہی دیں گے. 194 اور اس کے بعد کی حدیثیں جو صحیح مسلم کی دلالت کرتی ہیں. اور آگے کہا دوسری نعمت یا دوسری چیز میزان دیا گیا. میں میزان, ترازو, میزان میں پہلے مجھے تولا گیا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں وزنت فی ہذہ الموازین, اس میزان میں مجھے تولا گیا. کس کے مقابل تولا گیا؟ پوری امت کے مقابل. میری پوری امت میرے مقابل تولی گئی. ایک پلڑے میں میں, دوسرے پلڑے میں امت. فرجحت یا فرجحت لہم, میرا اکیلے کا پلڑا پوری امت کے اعمال پر, نیکیوں پر بھاری ہو گیا. یہ ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. زندگی ایسی پاکیزہ گزار دی کہ اللہ نے اس زندگی کے لمحات کی قسم بھی کھا لی. وہ آیت 72 نمبر کی سورہ حجر کی, لعمرک, رسول اللہ آپ کے عمر کے مقدس لمحات کی قسم ہے. کیسی زندگی رسول اللہ نے گزاری ہوگی کہ اللہ نے اس مقدس لمحات کی قسم کھائی ہے. پھر بھی عذاب قبر اور قبر کی تاریکی یا ایسے ہی قبر کی ہولناکی, یہ اتنی خطرناک ہے کہ رسول اللہ میت کی تدفین کے بعد بیٹھے قبر کے کنارے اور رونا شروع کیا. حتی بل الثری, وہ مٹی جہاں بیٹھے ہوئے تھے بھیگ گئی. رسول اللہ رو رہے ہیں. ہم اور آپ کو رونا نہیں آتا. ہم روتے ہیں دنیا کے لیے, دین کے لیے, آخرت کے لیے. ہم نے کہاں صبح ہیں. اسی لیے انسان جو محفل میں نہیں کر سکتا وہ تنہائی میں کرتا ہے, کیونکہ اسے اللہ کا ڈر ہی نہیں لگتا. رسول اللہ نے پھر جو موجود اصحاب تھے ان سے کہا یا اخوانی,
لمثل هذا فأعدوا، یہی ہے فکر آخرت. یہاں ہر کسی کو آنا ہے، اس مرحلے سے ہر کسی کو گزرنا ہے. قبر سے ہر ایک گزارا جائے گا. لوگو اگر واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، میری رسالت کو مانتے ہو، میرا کلمہ پڑھ رہے ہو، تو میری نصیحت ہے، اے میرے اسلامی بھائیوں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، یہاں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر کے آؤ. یہاں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری کر کے آؤ. حضرت عثمان تھے اس محفل میں یا اس جماعت میں جن کو یہ نصیحت کی جا رہی تھی. حضرت عثمان مقام ہم نے سنا ہوا ہے، 3701 جامع ترمذی کی، کتنا بڑا مقام ہے. ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اے عثمان ایک بھی نیکی نہ کریں تو بھی میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو جنت میں اپنے سمیت لے کے جاؤں گا. اس محفل کی زینت حضرت عثمان تھے جہاں رسول اللہ کی یہ نصیحت تھی، بھائیو یہاں کے لیے تیاری کرنا. ایک حدیث جو سنی گئی ہے 4267 نمبر کی، ان کے خادم ہیں ہانی، وہ بیان کرتے ہیں، میں بار بار حضرت عثمان کے ساتھ جاتا ہوں جب وہ قبر کی زیارت کرتے ہیں. میں نے دیکھا اتنا روتے ہیں، اتنا نمدیدہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں کہ کبھی اتنا روتے دیکھے نہیں گئے. پوچھا بھی جاتا ہے ان سے تذکر الجنت والنار لا تبکی فلم تبکی من ھذا، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں اتنی نمدیدہ نہیں ہوتی جتنا کہ جب بھی زیارت قبر کے لیے تشریف لاتے ہیں آپ بے ساختہ روتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے ایمان، اسی کو کہتے ہیں فکر آخرت. تقریباً 9 ہجری میں وہ مزدہ بشارت سنایا گیا جس کو ابھی آپ کے سامنے کہا گیا، آج کے بعد ایک بھی نیکی نہ کرے. حضرت عثمان کی وفات ایک قول کے مطابق 34 ہجری میں، ایک قول کے مطابق 35 ہجری میں. آپ 9 سے لے کر کے 34 کتنے ہوتے ہیں، 9 سے لے کر کے 35 کتنے ہوتے ہیں گن لیجئے گا. اتنے سال تک روئے زمین پر بقید حیات ذی-النورین حضرت عثمان رہے، لیکن ان کی حالت زار یہ تھی کہ قبرستان جب بھی جاتے تو روتے. ڈر لگتا قبر کی تاریکی سے، ڈر لگتا قبر کے دبوچنے سے، ڈر لگتا قبر کی گرفت سے، ڈر لگتا قبر کے عذاب سے. وہ بھی کس انسان کو؟ جس انسان کو رسول اللہ نے یہ کہا کہ آج کے بعد ایک بھی نیکی نہ کریں تو بھی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے تھی، زبان رسول اللہ کی تھی، بات اللہ کی تھی، لیکن اس انسان کو بھی ڈر لگ رہا ہے. پھر جواب دیا کہ کیوں اتنا روتا ہوں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ، اگر یہاں آسانی کر دی گئی تو بعد کے مراحل اللہ اور آسان کرے گا. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْ، لیکن اگر آسانی یہاں نہیں ہوئی تو بعد کے مرحلے اور بھی سنگین دشوار کن ہوں گے. اور ایک فرمان سنایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، میں نے عذاب کے مختلف مناظر دیکھے ہیں لیکن عذاب قبر سے ہولناک خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اس لیے میں روتا ہوں، قبر میں مجھے جانا ہے. میرا سفر کتنا طویل ہوگا میں نہیں جانتا، سفر کی زیادہ راہ میرے پاس اتنی نہیں ہے جتنا یہ سفر لمبا ہے. آج دنیا میں ہر جگہ ایوری ویئر سب کچھ موجود ہے، ملتا ہے. آپ خالی ہاتھ گھر سے نکلے، مسافر بنے تو بھی کپڑے تک بھی آپ کسی جگہ سے لے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو مل جائے گا. پھر بھی انسان دنیا میں دنیا کے سفر کے لیے کتنا چاق چوبند ہے، کتنا ہوش مند ہے. سب کچھ گھر سے لے کے نکلتا ہے، تیاری کر کے نکلتا ہے، یہاں تک کہ کھانا بھی گھر کا ہی لے کے نکلتا ہے. دنیا کے معمولی سی سفر کے لیے جہاں سفر میں کوئی حاجت کوئی تکلیف آپ کو ستا نہیں سکتی، آپ کو پریشان نہیں کر سکتی. کیوں؟ وہ تکلیف آسانی سے دور ہو سکتی ہے.
پھر بھی آپ دنیا کے سفر کی کامیابی کے لیے پہلے سے اتنی تیاری کرتے ہیں. جو معمولی سا سفر ہے، ہو سکتا ہے 1 دن کا ہوگا، 2 دن کا ہوگا، 1 مہینے کا ہوگا، اس سے زیادہ کا ہوگا، 1 سال کا ہوگا. قبر، یہاں آپ کو اگر 1 نیکی بھی چاہیے نا اللہ کے بندو، تو کوئی دینے نہیں آئے گا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ حدیث سن لیجئے، جیسا کہ 1388 نمبر کی، جو کہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، 4272 نمبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: 2 ایسی رکعتیں جنہیں تم بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہو، یہاں تک کہ نفل میں ہی استعمال کر لیتے ہو. رکعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون یزیدہما. نفل 2 رکعت. ایک انسان فرض نہیں پڑھتا، اس کی مواظبت نہیں کرتا، وہ نفل کا اہتمام کیا کرے گا؟ ہم سنت کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں، نفل جو ممنوع اوقات چھوڑ کر کے کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایسی 2 رکعت انسان اس کا اہتمام کرتا ہے الا ماشاء اللہ. وہ 2 رکعت ایک قبر والے کے پاس سے رسول اللہ گزرے تو کہا ابھی اس وقت اس انسان کو وہی 2 رکعت جنہیں تم نفل سمجھتے ہو اور حقیر سمجھتے ہو، ٹھیک ہے پڑھ لی، نہیں پڑھیں گے تو اللہ گناہ کہاں دینے والا ہے، یہ تو نفل ہے نا. رسول اللہ کہہ رہے ایسی 2 رکعت کی اس انسان کو ابھی اتنی ضرورت ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ باقی پوری دنیا تجھے دی جاتی ہے، کیا وہ پوری دنیا 2 رکعت کا اجر و ثواب لینے کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے؟ تو وہ 2 رکعت کا ثواب لینے کے لیے، نفل 2 رکعت کا ثواب، پوری دنیا کو لات مارے گا اور اللہ کی راہ میں قربان کرے گا. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت 1388 نمبر کی. اسی لیے ہم دنیاوی زندگی فکر آخرت کے لیے دیے گئے ہیں، اور آج جو بھی پریشانیاں ہیں جس میں سے بالخصوص معاشی پریشانی، یہ بھی نتیجہ ہے، ثمرہ ہے ہمارے آخرت کی تیاری سے دور رہنے کا، دنیا میں محض دنیا کے لیے جینے کا. اگر ہم آخرت کے لیے تیار رہتے، آخرت کے لیے دنیا کے لمحات لگاتے، دین پر زیادہ دنیا کے لمحات خرچ کرتے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ میں حدیث کے کلمات آپ کے سامنے بول کے جا رہا ہوں، 257 نمبر کی ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ کا ارشاد گرامی: من جعل الہم ہمن واحدا ہم معادن. جس کا ایک ٹارگٹ ہو، ایک ہی مقصد ہو جینے کا، آخرت اس کی سنور جائے، آخرت اس کی بن جائے. کفاہ اللہ ہم دنیا، دنیا کے سارے ٹینشن اللہ اس کے ختم کر دے گا، اللہ اس کا ضامن ہوگا، اللہ اس کا کفیل ہوگا، اللہ ہر ایک موڑ پر اس کا معاون ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اس کے برعکس جو شخص ومن جعل الہموم ہمن واحدا، جس نے ایک غم کے بدلے پورے غم پال لیے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے مختلف غموں کا شکار ہو گیا ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے، تو پھر لم یبال اللہ فی ای اودیت الدنیا اہلک یا ہلک. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا کے کس کونے میں جا کے یہ مرتا ہے یا دنیا کے کس کونے میں جا کر کے یہ ذلیل ہوتا ہے. جو دنیا میں رہ کر کے دنیا بنانا چاہتا ہے، دنیا ہی کا بندہ بن کے رہتا ہے، دنیا ہی اس کا ٹارگٹ ہے، ایسے بندے کی تباہی اور بربادی سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ہلاک ہو، یہ ذلیل ہو، یہ رسوا ہو. لیکن جو دنیا میں رہ کر کے آخرت بنانا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے مال کو، اس کے معاش کو اور ایسے اس کی نعمتوں کو اکٹھا کریں گے، جگہ جگہ ہے تو بھی اس کے پیروں میں لا کے دیں گے. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، جیسا کہ 2465 نمبر کی حدیث ہے: من کانت الآخرۃ ہم جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملا واتته الدنیا وہی راغمہ. جو دنیا میں جینا آخرت کا مقصد ہے، آخرت اس کی منزل ہے، اس لیے دنیا میں جی رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس کو دل سے بھی اور نعمتوں سے بھی بے نیاز کر دے گا. وہ دست سوالی نہیں کرے گا، وہ شکوہ شکایت نہیں کرے گا، وہ اوروں کے دروازے پہ دستک نہیں دے گا
کیونکہ اللہ ہی اسے بے نیاز کر رہا ہے. جسے اللہ بے نیاز کر دے وہ کسی اور کا سوالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کے در کا سوالی بن چکا ہے. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں آخرت چاہے گا، آخرت کی فکر کرے گا، دل اور دوسری نعمتوں سے اللہ اسے بے نیاز کرے گا. اور یہ الفاظ جو ابھی ہم نے کہے، جگہ جگہ اس کے معاش ہیں، لوگوں کے پاس اس کی روزیاں ہیں، اللہ اس کے پیروں میں ڈالے گا، جمع کرے گا. جمع علیہ شملہ، جو روزی بکھری ہوئی ہے اللہ اکٹھا کر کے اسے دے گا. اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا چل کے اس کے قدم بوسی کرے گی، دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی. لیکن اس کے برعکس ومن کانت الدنیا ہمہ، جس کا دنیا میں جینا محض دنیا ہی ہے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اسی کی آنکھوں کے سامنے اللہ اس کو محتاج بنائے گا، قلاش بنائے گا، مسکین بنائے گا، لاچار بنائے گا، بے بس بنائے گا، جو محض دنیا میں دنیا ہی کے لیے جیتا. اور مثالیں دیکھیں، فرعون دیکھ لیں، قارون دیکھ لیں، دینا خوب دنیا، لیکن دینے کے بعد اللہ نے حشر کیا کیا، نتیجہ کیا کیا، انجام کیا کیا. تو یہ ہے دنیا پرستوں کا انجام دنیا ہی میں. آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. وہ 21 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورۃ السجدہ کا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر، دنیا ہی میں دنیا کے کرتوت کا مزہ چکھاتے ہیں. آخرت میں جو دیں گے وہ تو ہم جانتے ہیں بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے آخرت کی تیاری اگر ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سبب بتائے، جس میں سے ابھی اشارہ کیا گیا، زیادہ موت کو یاد کرنا، اور ایسے ہی موت کے بعد کے جو مرحلے ہیں اس کی تیاری کرنا، یہ پہلا سبب ہے. انسان اگر موت سے جڑا رہے گا یا ایسے ہی موت کی یاد ہمیشہ اس کے ذہنوں میں تازہ رہے گی تو وہ گناہ بھی کم کرے گا، گناہ سے دور بھی رہے گا، اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس کی صدق دل سے معافی بھی مانگے گا. اس لیے موت کا یاد کرنا یہ آخرت کی تیاری کے لیے اساسی سبب ہے. اسی طریقے سے دوسرا سبب، ایک انسان اگر آخرت بنانا چاہتا ہے، اس کی تیاری میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ قبر کی زیارت کرے. ابھی ہم نے سنا صحابہ اکرام میں سے کیسے کیسے جلیل القدر قبر کی زیارت کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے 1388 نمبر سے، یا ایسے ہی 1387 نمبر سے مستدرک حاکم میں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ. گارڈنوں میں جانا یا 5 اسٹار ہوٹلوں میں جانا یا ایسے ہی سیر و تفریح کے لیے یہ ممالک وہ ممالک جانا، یہاں جانا وہاں جانا ٹھیک ہے. آپ اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ ادھر ادھر جاتے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن ایک انسان اسے مشغلہ بنا لے یا شوق بنا لے یا اس کا اطمینان، اس کا سکون ہی یہ بن جائے کہ میں بس وہ جگہ جاؤں جہاں ایمان کم ہوتا ہے، ان جگہوں پر جاؤں جہاں پر ایمان انسان کا ختم ہوتا ہے، گناہ زیادہ ہوتے ہیں. بازاروں میں جانا، مارکیٹوں میں جانا زیادہ تر، یا ایسے ہی پارکوں کی زینت بنے رہنا، ہوٹلوں کی زینت بنے رہنا. آج اہل اسلام کرتے ہی کیا ہیں؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا. ہم کب قبرستان کو جاتے ہیں؟ وہ میت، وہ قریبی رشتہ دار، وہ بچہ، وہ بچی، یا ایسے ہی وہ بڑے محترم جو ہمارے بڑے عزیز تھے، بڑے قریب تھے، بس جب فزیکلی براہ راست ان کی تدفین کا موقع تھا، ہم نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے چہرہ دکھایا، حاضری دے دی، نماز جنازہ میں شرکت کر لی، تدفین میں کچھ مٹھیاں ہیں یہ جو مٹی کی ہے وہ مٹیاں ڈال دی. اس کے بعد کبھی ہم نے قبرستان کا منہ دیکھا؟ اللہ کے بندو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں فزوروہا فزوروہا، قبرستان جایا کرو. جب انسان زندہ ہے ان کے گھروں پہ جاتے ہو، ان کا حال پوچھتے ہو، ان کی زیارت کرتے ہو، تو ان کو کبھی فراموش نہ کرو جو آپ کے اپنے ہی ہیں اور وہ آپ کے بیچ نہیں ہیں. جو آپ کے بیچ ہیں ان کی زیارت کرتے ہو تو ان کی زیارت بدرجہ اولا کرو جو آپ کے اپنے ہیں اور آپ کے بیچ نہیں ہیں. قرآن نے سبق سکھایا، ادب سکھایا. دعائیں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، جو حاضر ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے مانگتے ہیں. کہا ان کے لیے بھی مانگو لیکن ان کو نہ بھولو کبھی بھی جو آپ کے اپنے ہیں لیکن آپ کے پاس نہیں ہیں. 10 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورۃ الحشر کا، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اللہ ہمیں معاف کر،
ایسے ہی ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے تقدیر کی قلم تھی ان کے لیے، وہ تیرے دیار میں پہنچ گئے، وہ قبرستان کی مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ اللہ تو انہیں بھی معاف کر۔ تو جب ہم دنیا میں اپنوں کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں پہ جاتے ہیں، جیسے یہ اخلاق ہیں، جیسے یہ آداب ہیں، جیسے یہ رشتہ داری ہے، اسی طریقے سے جو ہمارے اپنے ہمارے بیچ نہیں ہیں ان کے گھر بھی جائیں۔ شہر خموشہ، میتوں کا گھر، مردوں کا گھر، جسے قبرستان کہتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرنے جائیں۔ بہت سے فائدے ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ جائیں، ان کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کریں کہ یہ جو یہاں موجود ہیں اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ دعائی سکھائی گئی نا، السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تو وہ گھر ہم نے ترک کر دیا ہے، اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں ایک انسان طاقتور ہے، جب ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہمارا ہی رشتہ دار جو کمزور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، اس کی ہم مدد کیوں نہ کریں؟ اس کی مدد بدرجہ اولیٰ کرنی چاہیے۔ تو زندوں کے گھروں پر حال چال پوچھنے ہم جاتے ہیں تو ہمارے وہ عزیز جن کا گھر شہر خموشہ بن گیا ہے، منو مٹی کے نیچے مدفون ہو گئے ہیں، ان کے گھروں کی بھی زیارت کریں، ان کے لیے اور اپنے لیے، کیونکہ وہاں جانے سے مرنا، قبر کے نیچے ملنا، منو مٹی کے نیچے مدفون ہونا، یہ یاد رہے گا۔ اور جب انسان کو اپنی موت یاد رہتی ہے تو دنیا کے اندر اس کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آسانیاں فراہم کی جاتی ہے۔ 963 نمبر کی ایک حدیث ہے، یہ بھی سنی گئی ہے، صحابہ کیسے تھے، آخرت کی فکر میں کتنے سرشار تھے۔ ایک میت کا جنازہ ہوا، رسول اللہ کی سکھلائی گئی بہترین دعا ہم بھی سنتے ہیں نماز جنازہ میں، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ کتنے ایسے جن کو دعا ہی نہیں آتی ہوگی، چہ جائے کہ وہ دعا کا معنی جانے۔ نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کتنی بہترین ہے۔ ابھی حوالہ آپ کو دیا ہے 963، یہ صحیح مسلم کتاب الجنائز کا ریفرنس ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کی نماز جنازہ پڑھی۔ عوف ابن مالک یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں حتی تمنیت ان اکون انا ذاک المیت، میری دیرینہ خواہش یہ ہوئی کاش یہ جنازہ کسی کا نہیں میرا ہوتا، اور رسول اللہ میرے جنازے پر یہ دعا پڑھتے۔ یہ فکر آخرت ہے، یہ جذبہ، یہ ایمانی حوصلہ، اللہ سے ملاقات کا شوق ہم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جیسا کہ 2684 نمبر کی صحیح مسلم کے اندر، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں اور ہماری تیاری اللہ کی ملاقات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم ملنے سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے فرار اور بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ حتمی ہے، یہ یقینی ہے۔ ایک انسان موت سے کتنا بھی بھاگے، بھاگ نہیں سکے گا، راہ فرار کتنی بھی اختیار کرے، فرار پا نہ سکے گا۔ کیا یہ اعلانات ہم نے نہیں سنے قرآن کریم کے؟ 78 نمبر کی سورہ نساء کی آیت، اینما تکونوا یدرککم الموت، جدھر بھی جاؤ، مضبوط ترین قلعوں میں بھی محصور کیوں نہ ہو جاؤ، موت کے آہانی پنجے تمہارے تک پہنچ ہی جائیں گے۔ 8 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا سورۃ الجمعہ کا، قل ان کنتم، تم موت سے بھاگ رہے ہو، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ یہ کلام مجید کے وہ واضح ترین بیانات ہیں جو ہم کو سکھلاتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر کے فکر آخرت کریں، دنیا میں رہ کر کے اپنے مرنے کو، یا اسی طریقے سے زیارت قبر، تاکہ ہم اپنے قبر کے نیچے مدفون ہونے کو یاد رکھ سکیں۔ اور یہ آخری بات، اگر انسان آخرت کی فکر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے ہٹے، دنیا سے کٹے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں دنیا چھوڑ ہی دے، ہٹنا بول رہے ہیں، دنیا سے کٹنا بول رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے
کہ یہ دنیا کتنی حقیر ہے، اس دنیا کے اندر کتنے دھوکے پنہاں ہیں، یا ایسے ہی اس دنیا میں موجود جو نعمتیں ہیں وہ کس قدر سستی ہے اور کتنی عارضی ہے۔ یہ چیزیں اگر ہمیں معلوم رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری کا یہ ایک بڑا نسخہ کیمیا بتایا کہ انسان دنیا کی حقارت کو اور ایسے ہی دنیا میں موجود نعمتوں کے مٹنے کو ہمیشہ ذہن نشیں رکھے۔ اگر ہم کو یہ معلوم رہے گا کہ یہ دنیا اتنی حقیر ہے، ہم دنیا سے دل نہیں لگائیں گے۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ چاہیں تو احد اور اس کے اطراف کے جتنے پہاڑ ہیں سونے کے بنا دیے جائے، لیں گے آپ؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ 2484 سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ سے کہا تھا، یا عائشہ لو شئت لأجر اللہ معی جبال الذهب والفضہ، یہ احد پہاڑ اور اس کے گرد و پیش میں جتنے پہاڑ ہیں یہ سب اللہ میرے لیے سونے اور چاندی کا بنا سکتا اگر میں ایک جنبش کر دیتا، لب پر ایک صدا اور ندا نکال دیتا کہ اللہ مجھے یہ سب کچھ سونے اور چاندی کا چاہیے۔ اسی لیے 3904 نمبر کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، ایک موقع تھا ممبر پر آپ تشریف فرما تھے اور بے ساختہ بیان کرتے ہوئے جب آپ روئے اور آپ نے یہ کہا، ان عبدا قد خیرہ اللہ بین زہرت الدنیا وبین ما عند اللہ فاختار ما عند اللہ، ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا، دنیا خوب دی جائے گی، یا دنیا لے لے جتنی چاہے اتنی، یا پھر اللہ کے پاس جو ہے وہ لے، وہ پسند کرے۔ فاختار ما عند اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ کہہ کر کے اپنے آپ کو ہی بطور مثال بنایا، وہ ذات رسول کی تھی۔ ابو بکر آپ کے رونے کو دیکھ کر کے رو پڑے اور سمجھ بھی گئے کہ رسول اللہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں احادیث یہ بتلاتی ہے۔ 6459 نمبر کی صحیح بخاری کی، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینے ایسے گزر جاتے تھے رسول اللہ اور ان کے اہل و عیال، یعنی اہل و عیال پورے گھرانے والے کھانے کا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتے، گزارا کس پہ کرتے؟ صرف کھجور اور پانی پر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور 2360 نمبر کے جو الفاظ ہیں جامع ترمذی کے، کتنی راتیں رسول اللہ نے اور ان کے اہل و عیال نے ایسی بتائی، بھوک کی شدت پیٹ کے اندر جوش مار رہی ہے، کھانے کے لیے ردی کھجور بھی نہیں ہے۔ 2472 نمبر کی جو حدیث جامع ترمذی کی ہے، نعمان ابن بشیر نے کہا تھا ایک وقت اپنے ساتھیوں سے کہ یہ کھجوریں یا یہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنا، ردی کھجور جسے انسان کھاتا نہیں پھینک دیتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کے نبی کو میسر نہیں ہوتی۔ وہ انسان جو اللہ کا سب سے چہیتا ہے، وہ انسان جو لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت بن کے دنیا میں آیا، وہ انسان جو لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانے آیا، اللہ کا دین سمجھانے آیا، انہیں جنت تک لے جانے والا، یا ایسے ہی اللہ کی رحمت سے ہمکنار کرنے والا، وہ انسان جس کے کلمے کو اللہ نے اپنے کلمے کے ساتھ ملایا، جس کے نام کو اپنے ساتھ تا قیامت تک کے لیے جوڑ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے بڑے باکمال اور قابل رفعت اور بلند انسان کا دنیاوی حال یہ ہے، 3 مہینے گھرانے میں کھانے کا لقمہ موجود نہیں ہے، دنیاوی زندگی، بستر ایسا کہ وہ بستر کھجور کے سخت ترین پٹھوں کا۔ 2377 جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر ایک بار حیران ہوئے، دوسرے صحابہ حیران ہوئے کہ جب قام رسول اللہ من حصیر وقد اثر فی بطنہ، رسول اللہ جب بھی بستر سے اٹھتے تھے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے حسین تھے، تو آپ کے جسم پر سخت ترین کھجور کے پٹھوں کے نشان پڑ جاتے تھے۔ ہم نے کئی بار کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے نرم ملائم بستر کا انتظام کر دیں۔ دیکھیے یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ان کی دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی اسی لیے گزار دی گئی اور اس طریقے سے گزاری تاکہ آخرت مل جائے، جنت مل جائے۔ جنت میں موجود جو اللہ کا انعام ہے،
اللہ کا جو دار الضیافہ ہے اس میں مقام، اس میں رتبہ مل جائے۔ رسول اللہ کہتے ہیں مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے، میں دنیا میں ایسے ہی ہوں جیسے کراکب استظل تحت شجرۃ راحا ثم ترکا، ایک مسافر درخت کے سائے آرام راحت کے لیے لیٹتا ہے اور وہ درخت کا سایہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اس طریقے سے گزاری، اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، کیونکہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے نمونہ، رہبر، رہنما صرف اللہ کی طرف سے ایک ہیں، اسوہ قدوہ ایک ہیں، اور وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ایک طرف آخرت کی فکر، آخرت چاہنے کی بات بھی کرتے ہیں، جنت حاصل کرنے کی خواہش تمنا بھی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی معمولی سی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ایمان کا سودا کرتے ہیں، دنیا کی معمولی سی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اسلام بیچتے ہیں، اس طرح کی آیات کا مصداق بنتے ہیں۔ 86 نمبر کی جو آیت اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کچھ لوگ آخرت کے بدلے دنیا بیچتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب دیے جائیں گے۔ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔